إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل اس کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ بنی اسرائیل کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات نشانیاں، بینات واضح، فاسأل پس آپ پوچھ لیجئے، آپ سوال کیجئے، بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم جب وہ آیا ان کے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آئے، فقال لہو تو کہا اس سے فرعون نے، انی بے شک میں لأظنک یقیناً گمان کرتا ہوں تجھے، یا موسیٰ اے موسیٰ، مسحورا جادو کیا ہوا۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقد بلا شبہ یقیناً، علمتا تو جان چکا ہے، ما انزلا نہیں اتارا، ہاؤلائی ان نشانیوں کو، الا رب السماوات مگر رب نے، رب السماوات جو آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمین اور آسمان کے رب نے ان کو اتارا ہے، بصائر واضح دلائل، وانی اور بے شک میں، لأظنک یقیناً گمان کرتا ہوں تجھے، یا فرعون اے فرعون، مسبورا ہلاک کیا ہوا۔ فارادہ پھر اس نے ارادہ کیا، ان یستفزہم کہ وہ پھسلا دے ان کو، من الارض اس سرزمین سے، فاغرقناہ تو ہم نے غرق کر دیا اسے، ومن معہ اور جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی غرق کر دیا، جمیعا سب کو، وقلنا اور ہم نے کہا، من بعدہ اس کے بعد، لبنی اسرائیل سے، اسکنو تم سب رہو، الارض زمین میں، فاذا جاء وعد الاخرہ پھر جب آئے گا آخرت کا وعدہ، جئنا ہم لے آئیں گے، بکم تم سب کو، لفیفا اکٹھا کر کے، وبالحق اور حق کے ساتھ، انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے، وبالحق اور حق کے ساتھ، نزل وہ نازل ہوا، وما ارسلناک اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، الا مبشرا و نذیرا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، وقرآنا اور قرآن، فرقناہ ہم نے جدا جدا نازل کیا ہے اسے، لتقرأہ تاکہ آپ پڑھیں اسے، علی الناس لوگوں پر، علی مکثن ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ اور ہم نے اتارا ہے اسے، تنزیلا اتارنا۔ قل آپ کہہ دیجئے، آمنوا بہ تم سب ایمان لاؤ اس پر، او لا تؤمنوا بہ یا تم نہ ایمان لاؤ اس پر، ان الذین بے شک وہ لوگ، اوتوا العلم جو دیے گئے علم، من قبل ہی اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم جب پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، یخرون وہ سب گر پڑتے ہیں، للاذقان ٹھوڑیوں کے بل، سجدہ کرتے ہوئے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں، سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا بلا شبہ ہے وعد ربنا ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا یقیناً پورا کیا ہوا، ویخرون اور وہ سب گر پڑتے ہیں، للاذقان ٹھوڑیوں کے بل، یبکون وہ سب روتے ہیں، ویزیدہم اور وہ زیادہ کر دیتا ہے انہیں، خشوعا عاجزی میں۔ قل ادعوا اللہ آپ کہہ دیجئے تم سب پکارو اللہ کو، او ادعوا الرحمن یا تم پکارو رحمان کہہ کر، اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما جس نام کو بھی، تدعو تم سب پکارو، فلہو تو اسی کے ہیں، الاسماء نام، سارے نام، الحسنى اچھے اچھے، ولا تجہر اور آپ مت بلند کیجئے، بصلاتک اپنی نماز میں آواز کو، ولا تخافت بہا اور نہ آپ پست کیجئے، بہا اس کو، وابتغی اور آپ اختیار کیجئے، بین ذالک اس کے درمیان، سبیلا کوئی راستہ، وقل الحمد للہ اور آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ ذات جس نے، لم یتخذ ولدا
نہیں بنائی اولاد، ولم یکن لہ شریک، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک، فی الملک، اس کی بادشاہی میں، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کا کوئی ولی، کوئی مددگار، من الذل، کمزوری کی وجہ سے، وکبر، اور آپ کبریائی بیان کریں، تکبیرہ، اس کی خوب بڑائی بیان کرنا۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب یہاں آخر میں، شروع میں بھی پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا، اور اس رکوع میں بھی آخر میں اب بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دیں، واضح نشانیاں، بینات، واضح، فاسأل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ سکتے ہیں، چونکہ اب یہاں پہ جو خطاب ہو رہا ہے وہ خطاب مشرکین مکہ سے ہے، قرآن ان کی طرف اتارا جا رہا ہے، تو اس قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے نشانیاں دی تھیں جو حصی معجزے تھے، کیونکہ پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے، پیچھے سے، اس سے پیچھے والا رکوع، بلکہ پچھلے رکوع میں بھی اسی کا ذکر تھا کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حصی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ معجزہ ایسا ہو جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کے لیے ایک گھر ہو، اور یا آپ کے لیے جو ہے باغ ہو، اس میں جو ہے نہریں جاری ہوں، سونے کا آپ کے لیے محل ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ فرشتہ آنا چاہیے۔ ان سارے حصی معجزوں کا مطالبہ جو کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا جواب بھی دیا۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے معجزات کا مطالبہ کیا تھا، اور ہم نے 9 نشانیاں دی تھیں، لیکن ان نشانیوں کے باوجود بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ 9 نشانیاں پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ اعراف میں، دیکھیں یہاں پہ ہے، یہ سورۃ الاعراف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے آل فرعون کو بالسنین، 61 سالیوں سے پکڑا اور پھلوں میں کمی دی، اور آگے فرمایا پھر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، یہ ہے فَأَرْسَلْنَا، 2 پچھلی آیت میں ہو گئی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، یہ طوفان تیسری، اور یہ جراد، ٹڈی دل 5ویں، اور قمل 6ٹی، والزفادِ اور 7ویں، یہ 7 آیتیں، والدم اور خون، آیات مفصلات، یہ نشانیاں تھیں جو الگ الگ آئیں، ٹھیک ہے، اس آیت میں بھی، یہ پچھلی آیت میں اور پچھلے رکوع میں بھی نشانیاں ہیں، 9 نشانیاں دی تھیں، ایک عصا اور ید بیضہ تھا، اور یہاں پر 5 کا تذکرہ اس آیت میں، طوفان، ٹڈی دل، کمل اور زفادے، اور جو ابھی پیچھے آیت پڑھی اس میں بھی ہے۔ تو یہ نشانیاں جب ایک آتی تھی تو کہتے تھے اے موسیٰ آپ جو ہے ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کریں، ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا، جب بھی واقع ہوتا عذاب تو کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، فلما کشف لئن کشفت عنا الرجز، کہ اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا لیا تو ہم جو ہے ایمان لانے والے بن جائیں گے، لیکن جب عذاب ہٹتا، جیسے ہی ہٹتا فوراً پھر جاتے، تکبر کرتے، نافرمانی کرتے اور بغاوت پہ آ جاتے۔ تو انہی نشانیوں کا ذکر یہاں پر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی 9 نشانیاں دی تھیں، لیکن اس کی قوم نے ان نشانیوں کو قبول نہیں کیا تھا، نہیں مانا تھا، اور ہٹ گئے تھے، ڈیٹ بن گئے تھے۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، اذ جاءہم، جب ان کے پاس نشانیاں آ گئیں، فقال لہو، تو اس وقت کہا ان کو فرعون نے، انی لأظنک اے موسیٰ، میں لأظنک گمان کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ، یا مسحورا، جادو کیا ہوا۔ 2 معنی اس کے، ایک تو مسحور مفعول ہے یہ کہ جس پر جادو کیا گیا ہے، یعنی جادو ہو چکا ہے، مجنون، دیوانہ، اور جس طرح ذہن درست نہ ہونا، جس طرح مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، تو اس کا عقل جو ہے وہ درست نہیں ہوتا،
تو کہا کہ میں تجھے سمجھتا ہوں کہ تیرا عقل جو ہے وہ درست نہیں ہے اور دیوانہ پن تیرے اندر آ چکا ہے۔ تو دوسرا اس کا معنی یہ ہے مسحور بمانے فاعل کے، کہ جادو سیکھا ہوا، یہ جادو کرنے والا، جادوگر کے معنی میں، اور مسحور بھی جادو سیکھا ہوا، کہ تو جادو سیکھ کے آیا ہے کسی سے۔ اور یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں، عصا ہے، ید بیضا ہے، اور باقی بھی نشانیاں تھی، کہ یہ نشانیاں تو جادو کے زور پہ کرتا ہے۔ جو عصا وہ سانپ بن جاتا ہے، اور لاٹھی ڈالتے تھے سانپ بن جاتا تھا، اور ہاتھ کو بغل میں ڈال کے باہر نکالتے تھے تو ہاتھ جو ہے وہ چمکنے لگ جاتا تھا بغیر کسی تکلیف کے۔ تو اس نے کیا کہا کہ یہ سارا کچھ جادو کے زور پہ ہو رہا ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقد علمت، تو جان چکا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تیرے دل میں اب یہ بات آ چکی ہے، تو جانتا ہے اور پہچانتا ہے کہ یہ حق ہے۔ ما انزل ہؤلاء، کہ نہیں اتارا ان کو الا رب السماوات، مگر رب جو آسمانوں کا ہے، آسمانوں کے رب نے، والارض زمین کے رب نے، بصائر، اور یہ واضح دلائل ہیں، وانی، اور بے شک میں، لأظنک، یقیناً گمان کرتا ہوں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ آپ مسحور ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یا فرعون، اے فرعون، مسبورا، تو ہلاک کیا ہوا ہے، تو تباہ ہونے والا ہے، تو برباد ہونے والا ہے۔ اور مسبور سا با جو ہے واو اور را، یہ جو لفظ ہے اس کا اصل معنی ہوتا ہے زخموں کا خراب ہو جانا، کہ ہلاک، وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے نا، کہ تیرے زخم، تیرے جسم خراب ہو جائے گا، تیرا جو ہے حال وہ بنے گا جس طرح ڈالا گیا سمندر میں اور پھر اس کے جسم کو باقی رکھا گیا، تو وہ تو بالکل صحیح سالم جس طرح انسان کا جسم ہوتا ہے ویسے تو نہیں ہے نا، وہ تو بطور عبرت کا نشان ہے۔ اور کبھی جو ہے اس کو جس طرح جسم میں زخم جو ہے گل جاتا ہے، اس طرح اس کا جسم ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اے فرعون میں تجھے سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ وہ کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا، یہ قرآن، یہ نشانیاں جس کو تو کہتا ہے کہ جادو کے زور پہ ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور یاد رکھ اگر تو ان نشانیوں کو ٹھکرا دے گا، تو جھٹلا دے گا، تو ان کو نہیں مانے گا، تو یہ نہ سمجھ کہ تو بچ جائے گا۔ ایک دن آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے اے فرعون مسبورا، کہ تو ہلاک ہو جائے گا، تیرا سکہ، تیری دولت، تیرے ساتھ ملنے والے لوگ، یہ سارے کے سارے ایک دن مٹ جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، اور کچھ باقی بچنے والا نہیں ہے۔ فارادہ، پھر اس نے ارادہ کیا ان یستفزہم، کہ وہ پھسلا دے ان کو زمین سے۔ کیا مطلب، کہ فرعون نے ان کو زمین سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ فرعون نے یہ پلان بنایا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس نے میرے بندوں کو زمین سے نکالنے کا ارادہ بنایا، اور ہم نے ان کو اسی زمین کے اندر اور سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے غرق کر دیا اس کو، وَمَنْ، اور ان کو بھی، معه، جو اس کے ساتھی تھے، جو اس کے وزیر مشیر تھے، جو اس کا ساتھ دینے والے تھے، اس کی حکومت چلانے والے تھے، ان سب کو بھی اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام، اس کی قوم بنی اسرائیل کے سامنے دکھایا کہ آنکھوں کے سامنے فرعون پانی میں ڈوب گیا ہے، غرق ہو گیا ہے۔ فرعون کے محلات، اس کی کوٹھیاں اور بنگلے، اور وہ سارے علاقے جہاں پر فرعون حکومت کیا کرتا تھا، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ اس وقت جو مسلمان تھے بنی اسرائیل، ان کے حوالے کر دیے، اور دکھایا اللہ رب العالمین نے کہ فرعون، اس کی قوم، اس کا لشکر ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے، تباہ ہو گیا ہے، غرق کر دیا ہے۔ اور وہی سمندر، جس سمندر سے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پانی کو روک دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے روڈ بن گیا تھا، ان کی قوم کے لیے وہ نکل گئے، وہ سامنے پار ہو کے دیکھ رہے تھے، فرعون پیچھے آیا، جب درمیان میں پہنچے اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دیا، اور ساری اس کی فوج بھی اور وہ خود بھی غرق ہو گیا۔ لیکن جب غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے کیا کہا، آمنت برب ہارون و موسیٰ، اس وقت کہا گیا اسے آل آنا، اب ایمان لاتا ہے، وقد کنت
اب ایمان لانا تیرا کوئی فائدہ نہیں دے گا تجھے، اس سے پہلے تو نقصان کرنے والا تھا، اللہ کا باغی تھا، انکار کرنے والا تھا، تو اس لیے اس کو اس وقت اس کے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا اسے۔ فاغرقنا، ہم نے ہلاک کر دیا اسے، ومن معہ، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھی تھے، جمیعا، سب کے سب، وقلنا، اور پھر ہم نے کہا، من بعدہ، اس کے بعد ان کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے کیا کہا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کہا، اسکنوا الارض، تم سب زمین میں رہو، فاذا جاء وعد الآخرہ، پھر جب وعدہ آئے گا آخرت کا، آخری وعدہ۔ ان کی ہلاکت کے بعد نا بنی اسرائیل جو ہے فلسطین میں رہے، پیچھے اس سورت کے شروع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، وہاں پر، بلکہ پیچھے سورۃ المائدہ میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، ان کے لوگوں کو، تو بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ تم جو ہے اب جاؤ فلسطین میں، جو اصل ٹھکانہ ہے تمہارا، وہاں پہ جا کے ایک قوم ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اللہ تمہیں فلسطین میں برکت دیں گے، یا ادخلوا الارض المقدسۃ التی بارکنا فیہا، تو اس زمین میں داخل ہو جائے۔ لیکن یہ لڑے نہیں، لیکن کچھ عرصہ وہاں رہے صحرائے سینا کے اندر، اور پھر جو ہے ان کو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد فتح ملی، اور فلسطین میں یہ رہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ، اسکنو، اس کی ہلاکت کے بعد تم رہو اس زمین میں۔ اس زمین سے مراد ارض فلسطین ہے، ارض شام۔ اس وقت شام جو ہے وہ بڑا ملک تھا، اب تو شام کو ان استعماری طاقتوں نے، اور دنیا کے اس وقت جو دنیا کے بدماش ہیں، امریکہ اور فرانس اور جو ہے برطانیہ، انہوں نے مل کر مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور الگ الگ کر کے مار رہے ہیں مسلمانوں کو۔ تو اس وقت جو تھا فلسطین، جو پورا، جو احادیث میں بھی جو ہے فضیلت آتی ہے شام کی، تو وہ شام بہت بڑا ملک تھا، جس میں اردن بھی ہے، لبنان بھی ہے، اس وقت جو ملک بن چکے ہیں، اردن، لبنان، سیریا، اور فلسطین قلب ہے شام کا، شام کا دل ہے، جو بہت تھوڑا بچ چکا ہے، آدھے سے زیادہ۔ فلسطین پر بھی اب جو ہے اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اب پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس آیت کی ضمن میں ہم دیکھیں کہ وہی فلسطین، ارض شام، وہاں پر فرمایا کہ رہو، وہاں پر ان کی حکومت تھی، کافی عرصہ تک حکومت کی انہوں نے، لیکن پھر بعد میں ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ کہ پیچھے شروع میں، اس سورت کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ پہلے اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم زمین میں اگر درست رہو گے تو تمہیں اقتدار ملے گا، لیکن اگر تم فساد کرو گے تو تمہیں سزا بھی ملے گی۔ انہوں نے فساد کی، ایک مرتبہ بخت نصر نے ان کو آ کے مارا تھا اور ان کی حکومت ختم کر دی تھی۔ پھر ان کے اندر جو ہے پیغمبر آئے، انہوں نے آ کر اصلاح کی، دوبارہ انہیں حکومت ملی، تو دوبارہ اسلام کے آنے سے پہلے ان کو پھر عیسائیوں نے مارا تھا، ٹائٹس بادشاہ، اس نے ان کو نکال دیا تھا، اور قانون بنایا تھا کہ کوئی یہودی جو ہے وہ شام میں، فلسطین میں آ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر اسلام آیا، اسلام نے آ کر بتایا کہ اب تمہارا جو ہے سکہ، اور تمہارا جو ہے امت کی رہبری اور رہنمائی اور اس قیادت جو ہے پوری امت کی، وہ اب تم سے چھین لی گئی ہے، اور قبلہ بھی وہ ختم کر دیا گیا۔ کس لیے؟ ان کی خرابیوں کی وجہ سے، انبیاء کے قتل کے پلان بنانے کی وجہ سے، تورات میں تحریفیں کر دینے کی وجہ سے، کہ اب تم میں وہ چیز نہیں رہی، وہ ختم کر دی۔ اور پھر ان کو یہ کہا گیا اس سورت کے پہلے رکوع میں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ اگر تم اچھے رہو گے تو اچھائی تمہارے لیے ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ لوٹے تو تمہیں پھر بھی سزا ملے گی دوبارہ۔ 2 مرتبہ پہلے ہو چکا تھا ان کا، عروج اور زوال آ چکا تھا، پھر جو ہے ان کی حکومت نہیں بنی، کبھی بھی ان کی حکومت نہیں بنی۔ مسلمانوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا بیت المقدس، عیسائیوں سے لیا، اس وقت عیسائیوں کے پاس تھا، عیسائیوں نے جب ان کو نکال باہر کیا تھا، ٹائٹس نے مارا تھا ان کو، ان سے پھر مسلمانوں نے فتح کیا بیت المقدس کو بغیر لڑائی کے، بڑے لمبے تفصیلات ہیں ان کی، اور پھر جو ہے مسلمانوں کے پاس رہا بہت عرصے تک، لیکن مسلمانوں کی خرابی کی وجہ سے، حکمرانوں کی عیاشیوں کی وجہ سے، آپس میں اختلافات کی وجہ سے مسلمانوں سے عیسائیوں نے لے لیا۔ انہوں نے بھی بہت زیادہ مسلمانوں کو مارا تھا، بہت زیادہ قتل و غارت کی تھی، صلیبی جنگیں جو ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ ان کے پاس رہا، پھر سے صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا بیت المقدس کو، پھر فتح کیا صلاح الدین ایوبی نے،
اور پھر مسلمانوں کے پاس رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ یہودی آ سکتے ہیں یہاں پہ۔ پہلے کیا تھا قانون کہ کوئی یہودی جان نہیں آ سکتا، حضرت عمر نے آ کے قانون بدلا، ان کے لیے نرمی کی کہ یہاں یہودی اب رہ سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی جب دوبارہ فتح کیا، انہوں نے بھی یہی قانون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا اسی کو فالو کیا، بعد کے حکمرانوں نے بھی کیا، حضرت صلاح الدین ایوبی نے بھی کیا۔ اور پھر کافی عرصے کے بعد ابھی ماضی قریب میں جب ہٹلر نے ان کو مارا تھا، بات اصل وہی بنی اسرائیل کی چل رہی ہے نا، ہٹلر نے آ کے ان کو مارا تھا، اور اس وقت یہ فلسطین میں نہیں تھے، یہاں ان کی کوئی حکومت نہیں تھی، حکومت فلسطین میں مسلمانوں کی ہی تھی، صلاح الدین ایوبی کے دور سے چلی آ رہی تھی، جو بلکہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ آیا تھا، تو صلاح الدین ایوبی کی حکومت تھی، اور یہ رہتے تھے وہاں پہ جرمنی میں، فرانس میں، یہاں بھی تھوڑا بہت کچھ یہودی رہتے تھے، رہنے کے لیے آتے تھے جو وزٹ کے طور پر، حکومت نہیں تھی ان کی۔ وہاں سے جرمنی سے، فرانس سے، اور جو ہے دوسرے ممالک میں جہاں یہ یہودی رہتے تھے، جنگ عظیم دوم جب ہوئی تو اس وقت ہٹلر نے چن چن کے یہودیوں کو مارا، بہت ان کو مارا گیا اور ملکوں سے نکال دیا۔ جرمنی سے یہ بھاگے، فرانس سے یہ بھاگے، اور بھاگے ہوئے کئی ملکوں کی طرف یہ گئے، کسی نے ان کو پناہ نہیں دی۔ اور پھر جو ہے نا انہوں نے اپنے جہازوں پہ بڑے بڑے بورڈ لگائے کہ ہم جو ہے مقہور ہیں، مظلوم ہیں، ہمیں مارا گیا ہے، کوئی ملک ہمیں پناہ نہیں دے رہا۔ فلسطین کے بارڈر پہ آئے یہ ساحل پر، اور آ کر جو ہے وہ بڑے بورڈ لگے تھے کہ ہمیں جو ہے پناہ دے دو، ہم بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، تم ہماری امیدوں کو ضائع نہیں ہونے دو گے۔ تو فلسطینیوں نے پھر ان کو جگہ دی، ان کو رہنے کے لیے، ان پر ترس کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ غالباً 1943 کی بات ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے، اور اسی وقت ہٹلر نے ان کو چند ایک جو چھوڑے تھے، اس نے کہا تھا کہ میں چاہوں تو سارے یہودی ختم کر دوں، لیکن تمہیں بچا اس لیے رہا ہوں تاکہ دنیا تمہارے کرتوت دیکھے اور وہ جانے کہ ہٹلر نے تم کو کیوں مارا تھا۔ اس کی الفاظ ہیں، تاریخی الفاظ، ویڈیو موجود ہے ان کی نیٹ پہ۔ اس نے کہا تھا اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اور پھر اس نے یہ کہا کہ یہودی جو ہے یہ نمک حرام لوگ ہیں، یہ پیٹھ میں خنجر گھونپنے والی قوم ہے، یہ بے وفا لوگ ہیں، جن کا کھاتے ہیں انہی کو مارتے ہیں یہ۔ اور اس کے الفاظ صحیح ثابت ہوئے۔ جن فلسطینیوں نے ان کو 50 60 70 سال پہلے جگہ دی تھی، پناہ دی تھی، ان کو پالا تھا، ان کو زمینیں دی تھیں، اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھا تھا، آج انہی فلسطینیوں کو یہ مار رہے ہیں۔ اور پھر جب کافروں کی حکومت بنی، دنیا کا نقشہ بدلا، اور جو ہے امریکہ سپر پاور طاقت بن کے ابھرا، اقوام متحدہ وجود میں آئی، اس نے پھر ناانصافیاں کی مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے نا کہ ہو سکتا ہے دوبارہ سے مسلمان ابھریں اور مسلمانوں کے پاس طاقت آئے اور مسلمان سپر پاور طاقت نہ بن جائیں۔ اس نے کیا کیا کہ اسی اسرائیل کے اندر جو ادھر ادھر ساری عرب ریاستیں تھیں، مسلمانوں کی ریاستیں تھیں، انہیں خطرہ تھا ان مسلمان ریاستوں سے۔ اس نے کیا کیا کہ یہودیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر، ان کو اپنا اعلی کار بنا کر، ان کے مفادات بھی حل کیے، اور ان کو سپورٹ کی کہ وہاں پر فلسطین کے اندر اسرائیل ریاست قائم کی 1973 میں۔ پہلے انہوں نے قبضے کرتے رہے، فلسطینیوں کو مارتے رہے، اپنی زمینوں پہ قبضے کرتے کرتے انہوں نے اپنی حکومت بنا لی زبردستی، اور پھر اقوام متحدہ نے منظور بھی کر لی۔ ان سے کوئی ہو پوچھنے والا تو پوچھے، بھئی کس سے؟ تم فلسطینیوں سے تو پوچھو، جن کی زمینوں پہ قبضہ کیا، جن کے جو ہے بچوں کو مارا، جن کی عورتوں کی عزتیں لوٹی تم نے، ناجائز قبضہ کر کے تم بیٹھے ہوئے، اور تم کہتے ہو ٹھیک ہے ملک تسلیم ہے۔ ناجائز قابض ہیں یہ، اور قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور قرآن کی جس سے یہ بات میں لے گیا وہاں پہ، اور آج تک ان کا قبضہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے ان کے جو مقاصد ہیں ان میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل تعمیر کرنا ہے اپنا، گریٹر اسرائیل، عظیم اسرائیل، جو بہت بڑی سلطنت ہوگی، جس میں مصر بھی آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہے نا قلنا من بعدی لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، اے بنی اسرائیل تم اس زمین میں رہو۔
وہاں سے یہ تفاسیر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین میں بھی انہوں نے حکومت کی تھی، لیکن بعد میں پھر ان کی حکومت مصر پر بھی ہو گئی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مصر بھی ہمارا ہے، اور شام سارے کا سارا، جس میں لبنان، سیریا اور جو ہے لیبیا، یہ سارے ملک آتے ہیں، شام، اور پھر اس عرب سعودیہ کے کئی علاقے بھی، کہتے ہیں یہ سارے کا سارا یہ ہمارا ہے، یہاں پہ ہم نے حکومت کرنی ہے، گریٹر اسرائیل تعمیر کرنا ہے. وہ اپنے ذہن کے مطابق تو یہ کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جئنا بکم لفیفا، ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے. اس آخرت کے وعدے سے مراد ایک تو قیامت کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، قیامت کے دن اکٹھا کریں گے، یا دنیا میں اگر اسے لیں تو جب قیامت آئے گی آخری وعدہ، یعنی تمہارے ختم ہونے کا آخری وعدہ جب آئے گا. دنیا میں تو تم نے کیا، پیچھے اس صورت کے شروع میں آ گیا، 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال، اور پھر جب آخری وعدہ تمہارا آئے گا، اس کے درمیان میں بھی پھر ان کو عروج، اور عروج تو نہیں آیا، خیر حکومت نہیں بنی، زوال ان کو ملا، لیکن آخری وعدہ آئے گا ہم تم سب کو اکٹھا کریں گے. اب یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، اور باقی بھی ہو رہے ہیں اس اسرائیل کے اندر. اب دیکھیں نا، جب ان کو زمینیں ملی اور انہوں نے اسرائیل بنا لیا، تو دنیا کے کونوں کونے سے انہوں نے اسرائیلی بلائے، جہاں جس ملک میں بھی یہودی رہتے تھے وہ سب اپنے کاروبار، اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ آ گئے اسرائیل میں، اپنی حکومت بنانے کے لیے اور اپنے اس مقصد کو حل کرنے کے لیے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، آخری وعدہ جب آئے گا ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے. وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ یہی اسرائیل جب جیسے یہ اکٹھے ہو رہے ہیں ان کا قبرستان بنے. یہ بھی تجزیہ نگار باتیں کر رہے ہیں. کچھ روایات بھی آتی ہیں اس طرح کی کہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب جو ہے امام مہدی نے تو آنا ہی آنا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ خراسان سے کچھ لوگ جائیں گے، وہ جا کر جہاد کریں گے، اور امام مہدی کے ساتھ جو ہے وہ مل کر ان کے ساتھ جہاد کریں گے، اور ان کی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جن کے ہاتھوں ان یہودیوں کا قتل ہوگا، اور پھر دجال بھی آ چکا ہوگا، اور قیامت کے قریب یہ سارا کچھ ہونا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا جس طرح اپنے مذموم مقاصد میں آگے جا رہے ہیں، یہ اپنا وہ گریٹر اسرائیل تعمیر کر لیں، ممکن ہے، یا یہ بھی ممکن ہے نہ کر سکیں، اور پھر جتنا ان کی ریاست ہے انہی کے اندر ہی ان کو جو ہے سب کو مرنا تو ہے قیامت کے قریب. انہوں نے حق پر نہیں ہیں، حق تو دین اسلام قرآن ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ تو بیان ہی پوری ہونی ہے. اور حالات اور آثار اور دنیا جس نقشے پر جا رہی ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، امام مہدی کا ظہور ہو، اور پھر جو ہے دجال کا ظہور ہونا ہے. بہرحال حالات آثار اسی کی طرف ہی جا رہے ہیں. اب یہ تو جو ہے امت سے اس وقت فلسطین کی جو حالت ہے، دیکھیں نا کتنی لاشیں گرائی جا چکی ہیں، کتنے بچے تڑپ رہے ہیں، ان کو اور کتنی لاشیں چاہیے، کتنے اور لوگ مریں گے کہ جس وقت ان کے ضمیر جاگیں گے اور یہ اٹھیں گے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے. اب کوئی نہیں اٹھ رہے، سارے غفلت کی نیند سوئے ہیں، اور وہ فلسطینی بھی امام مہدی کے انتظار میں ہیں. اب تو یہی حالات سے تو یہی لگتا ہے نا کہ وہی آئیں گے بس. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور اس وقت اپنے ان فلسطینی مظلوم، مقہور، بے کس اور بے بس مسلمانوں کی مدد کریں. جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے فنڈ بھیج سکتے ہیں بھیجیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کریں، اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلحہ بھیجیں. یہ خوراک کے جہاز وہاں پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مدد کے لیے اسلحہ کے بھرے ہوئے جہاز جب ان کے ساحل پر پہنچیں گے تب جنگ بند ہوگی، تب ان کی حقیقت میں مدد ہوگی، ٹھیک ہے نا. بلکہ ابھی آج میں نے ویڈیو دیکھی ہے، ایک جہاز پانی کا بھرا ہوا، ان کی مدد کے لیے پانی کا بھرا ہوا جہاز وہاں وہ پہنچا ہے، کنٹینر، اس کنٹینر کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے. پانی نہیں پہنچنے دے رہے، خوراک نہیں پہنچنے دے رہے. کوئی بھی چیز امداد جاتی ہے تو اسرائیل کی اجازت کے بغیر غزہ میں نہیں پہنچ سکتی. پاور ہے ان کی، حکومت ہے ان کی، اور ہم ہیں مسلمان کے بکھرے ہوئے ہیں، متحد نہیں ہو سکتے. وہ اسرائیلی اتنی پاور کیسے بن گئی ان کی؟ دنیا بھر میں برانڈ ان کے ہیں،
مسلمان بائیکاٹ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور زیادہ بائیکاٹ کریں، لیکن کتنی چیزوں کا؟ جس میڈیا پہ بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کریں، یہ بھی تو ان کا ہے نا، ذرا یہ بھی تو سوچیں نا، ہم بائیکاٹ کریں ان کا، ہم بھی تو کوئی چیزیں بنائیں نا، ہم بھی تو آپس میں متفق ہوں، اتحاد قائم کریں۔ جس طرح وہ انہوں نے اپنے گریٹر اسرائیل کے لیے بڑی بڑی نوکریاں اور بڑے بڑے اپنے بزنس چھوڑے اور اسرائیل میں آ کر آباد ہوئے ایک مزدور کی اجرت پر، ٹھیک ہے نا؟ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں وہ کس طرح متفق ہیں اپنے مقصد کے لیے، وہ سارے مل کر کس طرح کام کرتے ہیں۔ اس لیے وہ دنیا کے پورے جو ہے معیشت کو کنٹرول کیا ہوا ہے، دنیا کا پیسہ، دنیا کی بڑی بڑی بینکیں، وہ سارے انہی کے کنٹرول میں، بڑے بڑے جو ہے برانڈ، بڑے بڑی کمپنیاں، وہ چاہے خوراک کی ہوں، وہ ادویات کی ہوں، وہ جو ہے ملبوسات کی ہوں، وہ سارے کے سارے بڑی بڑی کمپنیاں انہی کی ہیں، اور دولت، پرافٹ وہ سارا پوری دنیا سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال فیضا جا وعد الآخرہ، جب آخری وعدہ آئے گا اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور ان سب نے پھر قتل ہونا ہے، پھر دجال کی سپورٹ کریں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف جہاد کریں گے، سارے یہودی بھی مارے جائیں گے، دجال بھی قتل ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر، یہ باب لد، مقام لد جسے کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے دجال کا قتل ہونا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور حق کے ساتھ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے۔ وَبِالْحَقِّ نزل، قرآن نازل بھی حق کے ساتھ ہوا ہے، حق کے ساتھ ہم نے اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے، یعنی اتارنا بھی حق ہے، اور جو قرآن جو کچھ لے کے آیا ہے وہ بھی حق ہے، اس کو تسلیم کر لو، اس کو مان لو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو إِلَّا مُبَشِّرًا، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، وَقُرْآنًا، اور قرآن ایسی کتاب ہے، فرقنا، کہ ہم نے جدا جدا نازل کیا اسے، لِتَقْرَأُوهُ، تاکہ آپ پڑھیں، اس کو پڑھیں۔ قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں۔ بار بار اس صورت میں قرآن کا تذکرہ ہے، دیکھیں قرآن کے ساتھ کتنا ہمارا تعلق ہے، کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس وقت آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، شکر کریں گے تو اللہ زیادہ پڑھنے کی توفیق دیں گے، اس پر خوش ہو جائیں، اپنا وقت قرآن کے لیے نکالا کریں، قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کی کلاس کے لیے، قرآن کا سبق لکھنے کے لیے، قرآن کے جو ہے اس لیکچر جو سنتے ہیں اس کے پوائنٹ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، نوٹس بنانے کے لیے، اور پھر آگے پہنچانے کے لیے، دوسروں تک شیئر کرنے کے لیے وقت نکالیں، پھر اس پر دیکھیں، سوچیں کیا ہم نے سمجھا ہے، میرے رب نے میرے ساتھ کیا باتیں کی ہیں، کن کاموں کو کرنا ہے، کن کاموں کو چھوڑنا ہے، میری زندگی میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا کوتاہیاں ہیں جن کو میں نے درست کرنا ہے قرآن پڑھ کے، ٹھیک ہے نا؟ سوچیں اپنے آپ کو، دیکھیں، چینج کریں اس قرآن کے ساتھ۔ لتقری، قرآن تبدیلی والی کتاب ہے، جدا جدا، فرق نہ ہو، جدا جدا نازل کیا، یعنی کچھ چیزیں حق جو ہے ظاہر کرنے والی ہیں، کچھ چیزیں باطل کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ پہلے تو نہیں پتا تھا نا، قرآن سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، کئی ہماری زندگی میں کام کیسے تھے جن کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اندھیرے میں تھے، قرآن پڑھا تو پتہ چلا ہاں یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، یہ تو میری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ تو میری آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ تو فرق آ گیا انسان کو، قرآن ایک روشنی ہے، جس روشنی میں انسان دیکھتا ہے، انسان کو واضح نظر آتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طرف جانا ہے، کس طرف نہیں جانا۔ یہ قرآن جدا جدا کرنے والا ہے، ہم نے جدا جدا نازل کیا ہے اس کو، لتقرأہ، تاکہ آپ پڑھیں اس کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے، اس کو قرات کریں آپ، علی الناس، لوگوں پر، اعلیٰ مکس، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ، آہستہ آہستہ، درست تلفظ کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ اس قرآن کو پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اتارا اسے تنزیلا، آہستہ آہستہ، تنزیل اصل ہوتا ہے تفعیل کے وزن پر ہے، آہستہ آہستہ اتارنا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ، آپ ان سے کہہ دیں، قرآن کو تو ہم نے واضح نازل کر دیا، یہ فرق جدا جدا نازل کیا، ہر چیز میں فرق واضح کر دیتا ہے یہ، آپ ایمان لائیں اس پر، مانیں یا نہ مانیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تم نہیں مانو گے تو کوئی اور لوگ آئیں گے، وہ مانیں گے، ٹھیک؟ اگر اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے تو کیا تم نہیں ہمیشہ رہنا ہے؟
یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ کائنات اللہ کی، ایک دن تم ختم ہو جاؤ گے، اللہ اور لوگ لائیں گے جو اس قرآن کو ماننے والے ہوں گے۔ اولا تؤمنوا بھی، نہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ گے فائدہ تمہارا ہے، مانو گے تمہاری آخرت سنور جائے گی، نہیں مانو گے تمہاری آخرت برباد ہوگی۔ ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، جو اہل کتاب ہیں اس سے پہلے، یعنی تورات اور انجیل، یہود و نصارہ میں کئی ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے، اذا یتلی علیہم، جب ان پر اس قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جس طرح عبداللہ بن سلام تھے اور دوسرے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان پر جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ فوراً سجدہ کرتے ہیں، سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ سجدہ کرتے ہیں نماز والا جب بھی اذان ہوتی ہے، اور دوسرا معنی یہ قرآن کا جو بھی حکم آتا ہے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں کہ ہم نے مانا، آمنا وصدقنا، کہ ہم نے اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی منمانی اس کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس قرآن کو مان لیا۔ سر جھکا لینے کا کیا مطلب؟ قرآن کے حکم کے آگے اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا رسم و رواج، اپنے برادری، اپنے استاد، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں قرآن کے سامنے، ہم قرآن کے حکم کے آگے ہم نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، سر جھکا لیتے ہیں۔ اور دوسرا معنی وہی سجدہ کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ ہمارا رب پاک ہے کس بات سے؟ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسحور ہیں اور جادو والا کلام ہے، اور یا جو معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، حصی معجزے، ہمارا رب پاک ہے ہر قسم کی کمزوری سے، وہ حصی معجزے دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے، اور ہمارا رب اس عیب سے پاک ہے کہ وہ شاعرانہ کلام، بہکی باتیں جس طرح کرتے ہیں، ہمارے رب کی باتیں اس طرح کی نہیں ہے۔ ہمارا رب پاک ہے کہ وہ بے فائدہ باتیں کرے، ہمارا رب پاک ہے کہ اس کے کلام میں کسی قسم کا نقص ہو، یہ کلام ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، کیونکہ ہمارا رب نقص سے پاک ہے، اس کا کلام بھی ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ تم یہ کہو سبحان اللہ، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب کا وعدہ جو ہے قیامت کے آنے کا وعدہ، وہ ایسے سمجھو مفعولا، وہ ہوا ہے، وہ آ کے رہے گی۔ وَيَخِرُّونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں لِلْأَذْقَانِ، ٹھوڑیوں کے بل، يَبْكُونَ، روتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سجدوں میں روتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، جب وہ روتے ہیں تو اللہ ان کا خشوع زیادہ کر دیتا ہے۔ ہم بھی دیکھیں کب قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، کہ قرآن پڑھ کے رونا آیا ہے؟ کبھی سجدوں میں روئے ہیں؟ خرون، اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہیں یہاں پر، جو قرآن کو پہچانتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں۔ ہم آخری بار کب روئے تھے؟ روئیں اللہ کے آگے، ان آنکھوں سے آنسو بہائیں، یاد رکھیں سجدوں میں اللہ کے سامنے جو روتا ہے نا، اللہ ان کو کبھی پھر دنیا والوں کے سامنے رونے نہیں دیتے۔ سجدوں میں روئیں اللہ کے سامنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اپنے گناہ یاد کر کے روئیں، اللہ کے عذاب یاد کر کے روئیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو کسی دوست نے ستایا ہے، کسی نے تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، اب اس کے ستانے کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے ڈر سے روئیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، سجدوں میں روئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ روتا ہے اللہ کے سامنے، جس آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں نا، اس آنکھ پہ اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ وہ آنکھ جہنم میں نہیں، جس آنکھ سے آنسو نکل آئے گا، اللہ کے شرط یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کو، اس کی ذات اور اس کی صفات کو پہچانتے ہوئے، اللہ کے عذابوں کو یاد کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں پر نظر پڑتے ہوئے جو بندہ رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ اس آنکھ پر حرام کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 بندوں کا جہاں ذکر ہے نا جس حدیث میں، وہاں پہ ایک وہ بھی ہے جو تنہائی میں اپنے گناہ یاد کر کے اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے سامنے رونے کی عادت بنائیں، اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہ روئیں، چاہے دنیا کے دکھ ہیں، درد ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، لوگوں کو مت سنائیں، اللہ کو سنائیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ دنیا میں بھی جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا تو دل میں بہار آتی ہے،
معاملات میں بھی بہار آتی ہے، رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں. تو اللہ کے سامنے رونا نہیں بھی آتا نا تو رونے والی شکل بنا لیں، اللہ سے کہیں اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. آنسوؤں کا آنا اللہ کی رحمت ہے، اور آنسوؤں کا نہ آنا دل کی سختی کی علامت ہے. آنسوؤں کا آ جانا دل کی نرمی کی علامت ہے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے سامنے رونے والا بنا دیں. قل ادعوا اللہ، آپ اللہ کہہ کر پکاریں یا رحمان کہہ کر پکاریں، جس نام سے بھی پکاریں. اور بھی نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا غافر یا غفار یا غفور، جس بھی نام سے پکاریں. فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے خوبصورت اچھے اچھے نام ہیں. اور کیا کہا؟ فَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز میں آواز کو بلند، زیادہ اونچی آواز، تجہر کہتے ہیں بلند آواز، لاؤڈلی بولنا، زیادہ اونچی آواز نہ کریں. فَلَا تُخَافِتْ بِهَا، بالکل پست بھی نہ کریں. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ، درمیان میں، یعنی تہجد میں، پیچھے ذکر تھا نا تہجد پڑھنے کا، تہجد میں جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو زیادہ اونچی آواز میں نہ پڑھیں. اور پھر موقع کی مناسبت سے، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں کوئی سویا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا قیام کرتے، امی عائشہ سوئی ہوئی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا، اماں جی سو رہی ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز میں نہیں پڑھتے تھے، آہستہ، کیونکہ وہ سو رہی ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک مرتبہ جا رہے تھے، خیموں کے قریب سے گزرے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے گزرے تو اونچی آواز میں کر رہے ہیں. دونوں سے پوچھا، نیت دونوں کی اچھی. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر، میں جس کو سنا رہا تھا وہ تو سننے والا ہے، سمیع بصیر ہے. حضرت عمر سے پوچھا اونچی آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا میں سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر تھوڑا آواز آہستہ کر لو، اور ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ تھوڑا آواز اونچی کر لو، ٹھیک ہے، نہ زیادہ پست ہو نہ زیادہ اونچی ہو. اور پھر اسی طرح آپ جب پڑھا رہے ہیں کسی کو، کلاس میں لیکچر ہے، سمجھا رہے ہیں، تو جتنے لوگ بیٹھے ان تک تو آواز جانی چاہیے نا، ٹھیک ہے نا، ان تک آواز درست طریقے سے جائے. اور پھر الفاظ بھی کلیئر بولیں، خصوصاً قرآن پڑھتے ہوئے الفاظ کھائیں نہیں. بعض حفاظ کو دیکھا گیا جب وہ منظر سناتے ہیں نا جلدی جلدی بولیں گے، جس سے الفاظ کچھ کھا جاتے ہیں. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، کھا جاتے ہیں، یعنی پورا لفظ نہیں بولا. اور بعض لوگ سلام کرتے ہوئے اسلام کہیں گے، السلام علیکم یا السلام علیکم، اس طرح نہیں کرنا. السلام علیکم لفظ ہے پورا، تو السلام علیکم کہا تو الف کھا گئے، یا السلام علیکم آگے نہیں کہا جلدی میں، یا پھر آدھا لفظ بول دیا، آدھا منہ میں بول دیا، وہ سنائی نہیں دیا. پورا لفظ بولیں، کلیئر بولیں، ٹھیک ہے. اور خصوصاً قرآن پڑھتے ہوئے یا کسی کو سمجھاتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے قرآن کی آہستہ آہستہ پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، نہ زیادہ اونچی آواز ہو، نہ بالکل پست ہو، بلکہ درمیان میں. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. اب آخری آیت ہے یہاں پر، الحمدللہ، الحمدللہ کہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، بہترین کلمہ ہے اللہ کی تعریف کا کہ ہمیشہ الحمدللہ کہتے رہیں. وَالْحَمْدُلِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، الحمدللہ جو ہے میزان کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ کہنے کے بڑے فائدے ہیں، ہر حال میں الحمدللہ کہیں. آپ سے کوئی حال پوچھے الحمدللہ. آج دیکھیں نا ہم اوروں کی تعریفیں کرتے ہیں، کہ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ کہیں. چاہے پریشانی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، الحمدللہ. جس حال میں بھی رب نے رکھا ہے اسی حال میں راضی رہیں اور اللہ کی تعریف کریں، اللہ اور زیادہ دیں گے، اللہ حالات بہتر کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب اس سورت کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان اللہ سے ابتدا ہوئی، الحمدللہ پہ اختتام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آخری آیت ہے. وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، اب کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لم، کس لیے تعریف ہے اس کی؟ لم یتخذ ولدا، کہ اس نے اولاد نہیں بنائی. ہم دیکھیں نا کتنا زبردست توحید ہے، یہاں پر غور کریں. دنیا میں اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ قابل تعریف نہیں ہوتا، ایسے ہے نا، اس میں خامی ہے، نقص ہے، عیب ہے کہ اولاد نہیں ہے. ہوتا ہے نا. اب وہ ایسے جو ہے لوگ خامد اور بیوی
جن کی اولاد نہیں ہے، لوگ ان کو جو ہے عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں، عجیب قسم کے سوال کرتے ہیں ان سے، اور پھر شادی کے بعد پوچھا جاتا ہے ان سے، ہاں بھئی اولاد ہوئی ہے نہیں ہوئی، کتنے سال ہو گئے، کتنے بچے ہیں؟ اگر نہیں ہے کسی کی تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ عیب ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ کے اختیار میں ہے، وہ رب جس کو چاہے بیٹے دے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ جس کو چاہے بیٹے دے، بیٹیاں دے، یا ملا کر دے، او ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے. یہ اللہ کے اختیار میں، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگوں کو تانے نہیں دینے چاہیے. آپ ان کے دل سے جا کے پوچھیں جن کی اولاد نہیں ہے، کتنے دکھی ہیں، کتنے غمگین ہیں. اللہ اپنے پیغمبروں کو آزماتے ہیں، اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں. نہیں دی حضرت شعیب علیہ السلام کو بیٹا نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. کو تانے نہیں دینے چاہیے. لیکن یہ دیکھیں نا، انسان کی اگر اولاد نہ ہو تو اس میں نقص ہے، کمی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کیا کرایا کہ اس کی تعریف کرو، اس کی یہ تعریف ہے، اس کے لیے یہ تعریف والی بات ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے. انسان کے لیے تعریف والی بات یہ ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور اللہ کے لیے تعریف والی بات یہ ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو. کیوں؟ اب فرق کو سمجھیں. کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں اولاد کی ضرورت ہے. اس کمزوری کی وجہ سے اولاد کیوں چاہتا ہے انسان؟ کس لیے؟ کہ کل کو میری اولاد ہوگی، میرے کام میں میری ساتھی بنے گی، میرے بعد انسان نے فوت ہو جانا ہے، میرے مرنے کے بعد میری نسل چلے گی، میرا نام ہوگا. کل کو میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرے دیکھ بھال کرے گی، میرے ساتھی بنے گی، کام میں میرا ہاتھ بٹائے گی، کمزوری میں میرے دست و بازو بن جائے گی میری اولاد. تو اس لیے ہے نا کہ انسان میں کمزوری ہے، اس کمزوری کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو. اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں نہ اللہ تعالیٰ کو زوال ہے، وہ تو ازل سے ہیں، ابد تک ہیں. کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقص نہیں. کسی کام کے کرنے میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. ہم دیکھیں نا، ہم ہیں، چاہے بچے چھوٹے بھی ہوں نا کوئی کام تو کرتے ہیں نا. پیاس لگے گی کہ پانی بھر دو. اللہ تعالیٰ کو وہ پیاس، وہ کھانا، وہ مشقت جو انسانوں کے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کمزوریوں سے پاک ہیں. اسی لیے سبحان اللہ، واللہ پاک ہے ہر قسم کی کمزوریوں سے. اور اللہ کی جو اولاد بناتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ معاذ اللہ میں کمزوری پیدا کر رہا ہے. اب دیکھیں نا، اولاد کے لیے بیوی کی ضرورت ہے، اور بیوی کی خواہش اور طلب یہ بھی انسان کی کمزوری ہے. انسان کی کمزوری ہے بیوی کی طرف انٹریکشن، اور بیوی کی جو ہے شوہر کی طرف، مرد کی عورت، عورت کی مرد کی طرف، یہ اللہ نے رکھی ہے، اور یہ کمزوری ہے انسان کی. اور پھر اولاد، وہ بھی کمزوری ہے. اور جو انسان اللہ کی اولاد بنائے وہ اللہ کی کمزوری ثابت کر رہا ہے. اسی لیے اللہ نے پیچھے پڑھا ہے ہم، اللہ فرماتے تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. یہ رحمان کی اولاد بناتے ہیں. اس سے تو اتنی بڑی بات کرتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. رحمان کی اولاد بنا لی انہوں نے. رحمان کی تو تعریفیں اس بات پر ہیں، لم یتخذ ولدا، کہ اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہی میں، اس کی حکومت میں کوئی شراکت نہیں ہے. اولاد ہوتی تو پھر کمی ہوتی نا، نقص بھی ہوتا، اور پھر انسانوں کو منانے کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا. کوئی شریک ہوتا تو شریک کے پاس ان کو بھی منانا پڑتا. تو اس لیے ایک ذات ہے، وہ اکیلی ہے، اسی کو مناؤ، اسی کے سامنے جھکو. وہی پورے قدرتوں، طاقتوں اور اختیارات کا مالک وہی اکیلا ہے. اس کے اختیارات کسی اور کے پاس نہیں. کسی نے بانٹے ہوئے، کسی میں اس نے بانٹے نہیں ہیں. نہ کوئی اولاد ہے اس کی، نہ کوئی شریک ہے اس کے کاموں میں، اس کی بادشاہی میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ کوئی اس کا مددگار ہے، من الذُّلِّ، عاجز ہو جانے کی وجہ سے. یہ نہیں کہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام، اتنا سارا کچھ، کہ کہیں وہ تھک جائے تو تھک جانے کے لیے اس نے کوئی اپنا جو ہے ملازم رکھ لیا ہو. اپنے نیچے انسان ہے نا، ہم پورا کام خود نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم شریک بھی بناتے ہیں، کاموں میں شریک، پارٹنر، ٹھیک ہے نا، کمپنی میں شراکت دار. اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے
اپنے بچے ہوں، اپنی اولاد ہو، تاکہ وہ ہمارے کام کو سنبھال سکے، کیونکہ کمزور ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہیں، اس لیے اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، شراکت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی عاجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی کسی قسم کی مددگار کی ضرورت ہے۔ وَكَبِّرْ، اور کبریائی بیان کیجئے اس کی، تکبیرہ، خوب کبریائی بیان کرنا، کیونکہ وہ بڑا ہے، اس کی کبریائیاں بیان کریں، وہ سب سے اونچا ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ساتوں آسمانوں سے اوپر، الرحمن علی العرش استویٰ، اور اپنی قوت طاقت کے اعتبار سے، کنٹرول کے اعتبار سے پوری کائنات کو اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر کائنات کا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اسی کی تکبیریں بیان کیجیے۔ اللہ اکبر، جو عید کے دن تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس کی کبریائیاں بیان کریں۔ یہاں تک یہ صورت کمپلیٹ ہوئی۔ اس صورت کا مرکزی عنوان، مضمون اور اصل جو سبق وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، اور قرآن کی فضیلت بیان کر کے بار بار قرآن کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے ان کا قبلہ ہٹا دیا گیا، اور امامت شروع میں ہے نا، امامت کرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اب دنیا کی امامت امت محمدیہ کے پاس آ چکی ہے۔ امت محمدیہ کو چاہیے کہ اس قرآن کے ساتھ اب جڑ جائیں، اب یہ دنیا کی امامت کرا سکتے ہیں قرآن کے ساتھ جڑ جانے سے۔ اسی لیے قرآن کو جو ہے اس کی فضیلت بیان کی گئی، اس کو پڑھنے کا انداز بیان کیا گیا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں، جتنا ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اس کو آگے پھیلائیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔